نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ذیقعد کا مہینہ وہ گزر رہا ہے اور آئندہ آنے والا ماہ وہ حج کا مہینہ ہے. اس میں ہم حج اور قربانی کی عبادات سر انجام دیتے ہیں، لیکن ایک بڑی عبادت جو اس مہینے کی منسوب ہے وہ حج کی عبادت ہے. تو ہم آج سے اور اگلی جو آنے والی جتنی نشستیں ہیں وہ سفر حج کو موضوع ہم رکھیں گے کہ حج کیا ہے، اور پھر سفر حج کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا نشانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں، اور یہ عبادت در حقیقت ہے کیا. آج کی جو ہماری اس نشست کا موضوع ہے وہ حج کے فلسفہ کو سمجھنے کے لیے کہ حج ایک سفر محبت ہے. حج ایک سفر محبت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جو سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس کا حج کرے. اب آیت مبارکہ کا اسلوب دیکھیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، للہ اللہ کے لیے، علی الناس، اللہ کا صیغہ، اللہ حرف جار جب آتا ہے تو یہ فرضیت کے معنی میں آتا ہے، لازم کرنے کے معنی میں آتا ہے. جیسے احادیث مبارکہ میں ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو. تو یہاں پر حرف جار اللہ کے ساتھ اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے. اسی طرح اس مقام پر بھی فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، یعنی یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات اپنا حق بتا رہی ہے علی الناس، لوگوں پر، اور یہ لوگوں پر اب فرض ہو چکا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جو کسی ایک کا حق ہوتا ہے وہ اس کے ادا کرنے والے کا فرض ہوتا ہے. تو لوگوں پر یہ فرض ہے، اور در حقیقت یہ عبادت تو اللہ کی ہے، لیکن یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ جس کو استطاعت دے، من استطاع الیہ سبیلا، یہ قید لگا دی کہ ہر شخص کے لیے لازم نہیں ہے. جس کو استطاعت ہو، جس کو توفیق ہو، جو اتنا مال رکھتا ہو، اللہ نے جس پر اتنا کرم کر رکھا ہے، جس کو اتنی عطا کر رکھی ہے، تو پھر وہ کیا کرے کہ اللہ کے اس کرم کا اس پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. یہاں پر اللہ رب العزت نے جو خانہ کعبہ کا ذکر فرمایا اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا حج البیت، گھر کا حج کرے. اور حج کا لغوی معنی ہے زیارت کرنا، زیارت کرنا. اب اگر ساری عبادت کو آپ دیکھیں، میں اجمالی سا خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم اس کی جو سفر محبت ہے اس کی طرف جاتے ہیں کہ یہ ساری عبادت ہے. اب در حقیقت عبادت ہے، اور عبادت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کی. عبادت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کی ہے. لیکن اس میں جتنے مناسک ہیں، جتنے اعمال ہیں، جتنے افعال ہیں، جتنے اس کے ارکان ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے وہ ارکان کیا ہے؟ وہ ارکان وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے. وہ طواف اب کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. صحیح ہے، وہ دو پہاڑوں کے درمیان دوڑنا ہے، یہ مناسک میں سے ہے، تو یہ کس کی یاد میں سے ہے. پھر اسی طرح حج کا رکن اعظم کیا ہے کہ میدان عرفات میں جا کر قیام کرنا. اب محض قیام کرنا، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ چند ساعتیں بھی 9 ذی الحج کو جو عرفات کے میدان میں قیام کر لے گا، اس کا یہ رکن، اس کا یہ
جو مناسک حج میں سے یہ رکن ہے، یہ اس کا ادا ہو جائے گا اور اس کا حج ہو جائے گا، فقط چند ساعتیں وہاں پر رکنا ہے۔ اب یہ سفر محبت کیسے ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو جوہر رکھے ہیں، جوہر جو لطیف جذبات کی شکل کے اندر رکھے ہیں، وہ اس کے مختلف مظاہر ہیں، وہ اس کی محبت وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ اپنی عقل، فہم اور سوچ اور ادراک کے ساتھ کچھ چیزوں کا تعین کرتا ہے، کچھ چیزوں کا فیصلہ وہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر کرتا ہے، جس میں اس کو اپنا فائدہ مل رہا ہو اس کو وہ اختیار کرتا ہے، وہ فیصلہ اس بنیاد پر کرتا ہے۔ یہ عقل کے فیصلے ہیں، عقل کے۔ محبت کا جو سودا ہے وہ عقل سے ماورا ہے، محبت کا سودا وہ عقل سے ماورا ہے، وہ نفع اور نقصان دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا، وہاں پر فیصلہ وہ محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب ان محبتوں کی بھی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک اس کی شکل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّاسِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ لوگوں کے لیے ان کی مرغوب چیزوں، عورتوں اور بیٹوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ چیز فطرت کے اندر رکھی ہے، فطرت کے اندر ایک چیز انسان کے اندر مادہ محبت رکھا ہے، اور وہ کس چیز کی محبت ہے؟ اب چیزوں کو خوشنما بنا دیا، یہ خود فرمایا، یعنی عورتوں کی محبت اور بیٹوں کی محبت یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان چیزوں کو زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے زینت کی چیزیں بنا دیا ہے، لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کی طرف، نساء کی طرف، خواتین کی طرف اور اولاد کی طرف۔ یہ اٹریکشن ہے، یہ ایک محبت ہے جو انسان کو کھینچتی ہے، اور یہ فطری عمل ہے ایسا ہونا، اور اس میں برائی بھی نہیں ہے۔ اب برائی کہاں جا کر آتی ہے وہ اگلا مرحلہ ہے۔ پھر کچھ اور مظاہر ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا، فقط اتنی محبت نہیں، فرمایا تمہاری محبت کے کچھ اور مظاہر بھی ہیں، اور ان کو پھر بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ التوبہ کے اندر گنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہادا فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اب یہ سارے محبت کے مظاہر گنوائے اللہ رب العزت نے۔ اس آیت میں جو نیچے سیگا استعمال کیا، فرمایا کہ جتنی چیزیں اوپر گنوائی ہیں، اگر احب الیکم من اللہ، ان چیزوں کی محبت اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ محبت ایگزسٹ کرتی ہے، یہ محبت ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا انکار بھی نہیں ہے، اس کی نفی بھی نہیں ہے، اور نہ اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ محبت فطری چیز ہے، یہ تمہارے اندر ہے کہ تم کل انکان آباؤکم، اپنے آبا کے ساتھ، اپنے اجداد کے ساتھ، اپنی نسل کے اوپر اور اپنے قبیلے کے اوپر تم فخر کرو، ان سے محبت کرو۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے عام تفاخر کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ میری ذات فلاں ہے۔ اب یہ جو فلاں ذات ہے یا فلاں قبیلہ ہے، وہ در حقیقت اور کہ ذات کس چیز کا نام ہے؟ مثلا اگر کوئی دوست کہتا ہے کہ ہمارا تعلق جٹ برادری سے ہے یا بٹ برادری سے ہے یا گجر برادری سے ہے، تو در حقیقت یہ جو اوپر جائیں گے آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کسی نہ کسی بزرگ سے یہ سلسلہ چلا ہے جو آگے ذاتیں بن گئی ہیں۔ تو گویا وہ اپنے آبا پر فخر کر رہا ہے، تو ہر ایک وہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اپنے قبیلے سے محبت کرتا ہے، اور ہم بڑی فخر سے کرتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر نسلی عصبیت پائی جاتی ہے۔ عرب اپنے اوپر فخر کرتے ہیں، ان میں سے قریشی ہیں وہ اپنے اوپر کرتے ہیں کہ ہم قریشی ہیں، ہاشمی وہ ان کو اپنا فخر ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں۔ تو اس طرح یہ مختلف قبیلے ہیں، تو یہ ایک فطری چیز اللہ نے رکھی ہے۔ پھر فرمایا وَأَبْنَاؤُكُمْ، دوسرا مظہر تمہاری محبت کا، جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہارے اندر فطرتاً رکھ دی گئی ہے، وہ تمہاری اولاد ہے۔ اور ہر شخص کو اپنی اولاد وہ ہر شے سے بڑھ کر عزیز تر ہوتی ہے،
ہر شے سے بڑھ کر، اور یہ فطری عمل ہے، نہ اس کا انکار ہے، نہ اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائیوں کی محبت۔ انسان کو اپنے بھائی جو اس کا بازو ہوتے ہیں ان پر فخر بھی ہوتا ہے اور ان سے محبت بھی ہوتی ہے۔ فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، ان کے ساتھ انسان کی محبت، ان کو انسان ترجیح دیتا ہے ہر چیز کے اوپر۔ پھر فرمایا وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا خاندان اور تمہارا کنبہ، پوری فیملی کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے اور ان کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے۔ اس فیملی کے اندر اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے والد ہیں، اس کے والد کے بہن بھائی ہیں، اس کی والدہ کے بہن بھائی، یہ پوری فیملی ہے، یہ کنبہ ہے، یہ خاندان ہے۔ پھر اگلی بڑی قابل توجہ چیز ہے جس کا تعلق میری اور آپ لوگوں کی ذات کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، جس پر محنت صرف کی ہے۔ اب مال ہمیں آج کے اس دور کے اندر تو ہر شے سے بڑھ کر عزیز ہے، اس کی محبت۔ وہ تو ہم 1 روپیہ کسی کو نہیں دینا چاہتے، اس کی خاطر تو وہ جتنی پچھلی محبتیں ہیں، اگر بھائی بھی رستے میں آئے گا تو اس کو بھی ہم کاٹ ڈالیں گے۔ اور اللہ معاف کرے آج کے دور کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سگی اولاد وہ مال کی خاطر تو والدین کو بھی نہیں چھوڑ رہی، بخش رہی۔ تو مال کی محبت تو ایسی محبت ہے۔ پھر فرمایا وَتِجَارَةً، اور بزنس، ٹریڈ، کاروبار، اور یہاں ہماری نفسیات پر ہاتھ رکھا۔ فرمایا تخشون کسادہ، وہ مال اور وہ تجارت جس میں کمی کا، جس میں نقصان کا تمہیں خوف رہتا ہے، یعنی تمہاری اتنی دلچسپی ہے، تمہارے دل کو گرفت پڑتی ہے، تمہاری اتنی محبت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جو بڑے بزنس طبقات کے لوگ ہیں، جو بڑے بزنس مین ہیں، ان کو اکثر ہارٹ پرابلم زیادہ ہوتی ہیں، اور ہم نے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنے ارد گرد، اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ رکھے، لیکن جن کی محبت اپنے بزنس کاروبار کے ساتھ شدت اختیار کر جاتی ہے، وہ اکثر ہارٹ فیلئر کا شکار ہوتے ہیں۔ کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور رخصت ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ ان کا کاروبار میں اتنا نقصان ہو گیا، ان کی پوری ایک فیکٹری بند ہو گئی، گورنمنٹ نے کوئی ایکشن لے لیا ہے، کسی بھی صورت میں وہ معاشی معاملات ہوں، گورنمنٹ کا کوئی لین دین ہو یا کسی نے قبضہ کیا، کچھ بھی ہو، تو یہ روٹین بنتی چلی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ اس کی وجہ کیا؟ وہ ہارٹ فیلئر کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس بزنس کے ساتھ ان کا قلبی لگاؤ ہوتا ہے، وہ دلی طور پر اپنے بزنس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا آگے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے محل اور گھر جو تم نے بڑی شوق کے ساتھ بنائے ہیں، جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ تو آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت سب کو توفیق دے اور سب کو عطا کرے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بتا دی ہے کہ یہ جتنی محبتیں اللہ نے گنوائی ہیں، یہ گنوا کر یہ بتایا ہے کہ ان کی محبت تمہارے اندر پائی جاتی ہے، اس کا پایا جانا یہ غلط نہیں ہے۔ ہاں آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان ساری چیزوں کی محبت وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ جائے تو پھر کیا ہے؟ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر ایسا کرو کہ پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ تو یہ سارے مظاہر محبت ہیں جو اللہ رب العزت نے گنوائے ہیں، یعنی یہ بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب میں اس کو جوڑ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ حج وہ سفر محبت کس طرح ہے، وہ سفر محبت کیوں ہے اور کس طرح ہے، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیے گا۔ دیکھیے جو باقی عبادات ہیں، باقی عبادات مثلا آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے زکوٰۃ ادا کی، تو یہ حکم کا ماننا ہے، فقط حکم کا ماننا، یعنی روزہ رکھنے سے وہ محبت کا اظہار نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے وہ محبت کا مظہر، وہ عبادت نہیں بن جاتی، وہ حکم کا مظہر بنتی ہے کہ اس نے حکم کی تعمیل کی ہے۔ یعنی 5 وقت کی نماز فرض ہے تو نماز پڑھ لینے سے یہ حکم کی تعمیل کا مظہر ہے، روزہ رکھ لینے سے یہ روزہ جو فرض تھا یہ اس حکم کی تعمیل کا مظہر ہے،
حج کے اندر اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ حج کے اندر انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے، یعنی اپنی اس مال کی محبت کو قربان کرتا ہے. یہ پہلا اس کا مظہر ہے. یہ محبت کا مظہر اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ سفر محبت کس طرح. اب اس نے جو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ جو اللہ نے اس کو توفیق دی، عطا کیا، اس سے جو اس نے اچھا لباس خرید کر وہ ساری عمر پہنتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے عزت اور وقار کا سبب سمجھتا ہے، اس لباس کو وہ اتار دیتا ہے اور فقط اللہ کی محبت کی خاطر ان 2 چادروں میں آ جاتا ہے، احرام کی 2 چادروں کے اندر. اب آگے چلیے، وہ جو پہلے میں نے آپ کو مناسک گنوا دیے، اب طواف کرنا ہے. تو طواف کرتے ہوئے اس کے اندر کون سا ایسا حکم پایا جاتا ہے عبادت کا؟ طواف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. اللہ رب العزت نے اس کو حج کا رکن بنا دیا، مناسک حج میں شامل کر دیا، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے محبوب نبی اور رسول حضرت ابراہیم سے متعلق ہے. گویا یہ محبت کا مظہر ہے. اگر وہ طواف کرے گا تو گویا یہ حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کر رہا ہوگا. اس کے اندر مشقت شامل ہے اس کی، یعنی طواف کرنا وہ نماز کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے فقط مسجد میں آ کر نماز پڑھ دی. اس پر تو بڑی مشقت لگتی ہے. جو آپ جب طواف کرتے ہیں، دکم پیل ہے، گرمی ہے، پسینہ ہے، زور لگ رہا ہے، 7 چکر کاٹنے ہیں، کم و بیش 2.5-3 کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے آپ کا. وہ سفر مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد صحیح کرنے کی طرف جانا ہے. پھر اسی دوران آپ کا جی چاہتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ تو ہے، اس کا طواف کر لیا، اب میں بڑھ کر حجر اسود کو چوم لوں. تو حجر اسود میں کون سا خود کمال رکھا ہوا ہے. قربان جائیے، یہ بھی مظہر محبت ہے. وہ کیسے مظہر محبت ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، قریب ہو کر حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو بوسہ دینے سے پہلے آپ نے توقف کیا اور حجر اسود جو محض ایک پتھر ہے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حجر اسود، تیرے اندر اور کوئی خوبی نہیں اور نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان کا باعث بن سکتا ہے. آج اگر عمر فاروق تجھے چوم رہا ہے اور قیامت تک انسانیت یہاں پر آ کر تجھے چومتی رہے گی، اس کی ایک وجہ ہے کہ محبوب خدا نے تجھے چوما ہے. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا. تو یہ حج کے اندر، حج کے مناسک میں یہ پایا جاتا ہے. تو پھر اس طرح پھر دیکھیے اللہ کو کتنی محبت تھی اپنے بندوں کے ساتھ، کتنی محبت کہ اس نے اب ہو عبادت اس کی رہی ہے. وہ پھر میں عبادت تلاوت کروں گا وہی آیت مبارکہ. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، باری تعالیٰ تیری خاطر کرنا ہے تو کوئی عبادت کروا. تو کہتا ہے کہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر جا کر دوڑ لگاؤ، وہاں پر فقط چلو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کی ولیہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم لگے ہوئے ہیں. اللہ کو اپنی ولیہ کے اس عمل کے ساتھ محبت ہے. وہ چاہتا ہے کہ قیامت تک میری خاطر میرے بندے اس محبت کا اظہار کرتے رہے. اور وہ محبت کیا تھی؟ حضرت ہاجرہ گویا دوڑی تو اپنے بیٹے کی خاطر تھی، ان کو پانی دینے کی خاطر وہاں پر دوڑی تھی، لیکن بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اس میں للہیت کیا تھی؟ للہیت یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو اس مکہ کی وادی کے اندر تنہا چھوڑا تو اللہ کا حکم تھا یہ، اللہ رب العزت اور دعائیں مانگ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 90 سال، جب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام 90 سال آپ کی عمر مبارک، بڑھاپے کے اندر بیٹا عطا ہوا. اب یہی جو بات ہے جو اس آیت مبارکہ میں دوسری آیت نے فرمایا کہ تمہیں اپنے والدین اور اولاد کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ نہ جائے. ہر چیز آپس میں انٹرلنک ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. اب بیٹا اللہ نے ہی عطا کیا، دعاؤں پر عطا کیا، لیکن حکم ربی نازل ہو گیا. فرمایا ابراہیم میری خاطر جا کر، یہ میرا حکم ہے کہ ان دونوں کو فلاں وادی کے اندر چھوڑ کر چلا.
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس لمحے مکہ کے اندر بیٹے اور بیوی کو چھوڑنے آئے، قرآن اس کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتا ہے غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ جو وادی تھی یہاں پر یہ بستی ہونا، شہر ہونا تو دور کی بات ہے، غیر ذی زرع یہاں پر ایک تلکا تک نہ پایا جاتا تھا، پانی بھی دور کی بات، گھاس بھی دور کی بات، ایک تنکا تک موجود نہیں تھا، یہ تو چتیل سیاہ پہاڑ تھا، یہ مکہ کا شہر، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر، نہ انسان، اوپر فقط آسمان تھا اور تپتا سورج تھا اور نیچے چٹیل پہاڑ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ کر رخصت ہوئے، کلام بھی نہیں کیا، نہ بیوی سے نہ بیٹے سے کلام کیا، رخصت ہو گئے، وہاں سے چل پڑے۔ جب چل پڑے سیدہ ہاجرہ نے 3 مرتبہ آواز دے کر پوچھا کہ آپ ہمیں اس بے آب و گیا وادی کے اندر کس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا اور نہ پلٹ کر دیکھا، اس لیے کہ پلٹ کر دیکھتے تو اولاد کی محبت غالب آ سکتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ جو ان کی محبت ہے اس کا مظہر یہ ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے ایک لمحے کے لیے بھی خفیف سا خیال بھی اولاد کی خاطر میرے دل کے اندر نہ آئے، یہ ان کی محبت کا لیول ہے، خفیف سا خیال نہ آئے، اس وجہ سے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ جب بیوی نے 3 مرتبہ بلا کر کہا کہ ہمیں کس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، پھر خود ہی انہوں نے فقط اتنا جملہ کہا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ یہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ، یہ ان کا ایمان، ان کا لیول دیکھیے آپ، فرمایا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فقط سر کا اشارہ کیا، فقط سر کے اشارے کے اوپر حضرت ہاجرہ سلام اللہ نے اپنا سر جھکا لیا کہ اللہ کے حکم کے آگے ہمارا سر بھی سر نگوں ہوتا ہے۔ یہ ان کی محبت اللہ کے ساتھ تھی، جس کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند فرمایا کہ فرمایا کہ پانی دوڑنے کی خاطر میری ہاجرہ یہاں پر اگر دوڑی تھی، قیامت تک کے لیے میں اس کو سنت بھی بناتا ہوں، میں اس کو حج کا رکن بھی بناتا ہوں۔ پھر آگے چلیے، حج کا رکن اعظم وہ عرفات ہے، یہ سارا محبت کا سفر ہے، سارا عرفات میں پہنچے۔ اب آپ جو لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کم و بیش 6 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اب پیدل آپ طواف کر چکے، وہ میں نے پہلے بتایا کہ 2.5 کلومیٹر آپ نے وہ سفر کیا، 7 اس کے پھیرے لے کر طواف کے کعبۃ اللہ کے لیے، اور ان کے بعد آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ اب عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ اب آپ پیدل سفر کر کے 8 کلومیٹر کا مزدلفہ میں قیام کرنے پہنچے۔ اب مزدلفہ محض ایک میدان ہے، محض ایک میدان ہے، اور وہاں پر آپ نے فقط قیام کرنا ہے، یہ اتنا وہاں پر قیام کرنا، اتنا رکنا، یہ حج کا رکن ہے، وہاں پر فقط قیام کرنا یہ حج کا رکن ہے۔ کوئی آپ تسبیحات اگر نہ بھی کریں، آپ کا وہاں پر رکنا چند لمحوں کے لیے آپ کا رکن ادا ہو گیا۔ ابھی آپ مزدلفہ میں پہنچے ہیں، مزدلفہ میں حکم ربی ہے کہ یہاں پہ اس وقت سے اس وقت تک اب تمہارا قیام مکمل ہو گیا، یہاں آرام نہیں کرنا، آگے عرفات میں چلے جاؤ۔ عرفات پھر ایک میدان ہے، پھر عرفات میں چلے جائیں، وہاں پر جمع ہو جائیں، اور فقط وہاں پر بھی جا کے چند گھڑیاں رکنا ہے، قیام کرنا ہے، آرام کرنا ہے۔ آپ جائیں اپنے احرام کی حالت میں سو جائیں، آپ کا حج بھی ہو جائے گا، رکن اعظم عرفات میں قیام بھی ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک الگ محبت کی داستان ہے۔ وہ محبت کی داستان یہ ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، وہ اللہ کو کی یاد کے اندر جب ان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو اس انوار و تجلیات کی وہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ اور جنت میں رہتے ہوئے وہ جو قرب الہی کے انوار و تجلیات تھے، ان کی یاد کے اندر آپ اللہ رب العزت کی ذات کو تلاش کرتے ہوئے زمین میں سفر کرنا شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کہاں تشریف لائے تھے؟ معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے اس خطہ ہندوستان میں تشریف لائے، زمین پر، یہ جو موجودہ سری لنکا ہے، اس وقت اس کا نام سراندیپ تھا۔
وہاں پر آج بھی آپ کے قدم کا نشان موجود ہے. یہاں حضرت آدم علیہ السلام لینڈ ہوئے زمین پر پہلی دفعہ, اور یہاں سے سفر کرتے ہوئے سری لنکا سے وہ وہاں سعودی عرب بیت اللہ میں, درمیان میں بیابان, جنگل, سمندر, زمین, خشکی, تری, سارا سفر طے کر کے اس زمین سرزمین پر آئے. اور ایک دوسری بھی محبت کا مظہر تھا, ان کی زوجہ بھی تھی, ان کو بھی اللہ نے نیچے اتارا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی زوجہ کو بھی تلاش کر رہے تھے, اس کی محبت میں بھی مارے مارے پھرتے تھے کہ باری تعالیٰ ایک تو زمین پر اتار دیا ہے, وہ جو ساتھی تو نے دیا تھا کہ تو نے خود فرمایا تھا کہ یہ تیری دلجوئی کے لیے اور تیری محبت کے لیے پیدا کی گئی ہے, وہ میرا ساتھی کہاں گیا ہے. تو اپنی زوجہ کو تلاش کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام. تو عرفات کا میدان وہ میدان ہے جہاں پر جبل رحمت پر آ کر ان دونوں میاں اور بیوی کی ملاقات ہوئی, اور اسی مقام کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. تو گویا آدم علیہ السلام نے وہ جو اللہ کی یاد اور تلاش کے اندر عرفات کے اندر جتنا عرصہ قیام کیا, اللہ نے اس کو ہم مسلمانوں کے لیے حج کا رکن اعظم بنا دیا کہ اب تم نے عرفات کے اندر اتنا عرصہ قیام کر, اتنا عرصہ نہیں, دن کا کچھ لمحہ وہاں پر قیام کرنا ہے. یہ محبت کا مظہر ہے. عبادت اللہ کی ہو رہی ہے, لیکن حج میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ ساری محبت کی داستان ہے اول سے آخر تک, کہ انسان سراپا محبت بن کر اپنے مولا کے حضور بس دو چادروں کے اندر پیش ہوتا ہے, اور اس کے حکم کے اوپر وارفتہ وار ان چٹیل میدانوں اور پہاڑوں کے اندر سرگرداں رہتا ہے, اس کو تلاش کرنے کی خاطر پوری دنیا سے بیگانہ ہو کر, ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے رب, اپنے مولا کے ساتھ وہ لو لگانے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ سیپریٹ کر دیتا ہے آپ کو دنیا کے سارے معاملات سے, کہ تم اپنا لباس بھی اتار دو, کہ تمہیں اپنے لباس اور گھر کا اور پچھلی زندگی کا خیال بھی نہ رہے. ہر شے سے کٹ کر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, ہر شے سے کٹ کے فقط مولا کے ہو جاؤ. یہ عمل کرنے کے لیے رب کہتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ کچھ دن, وہ 5 دن جو اس نے رکھے ہیں, وہ 5 دن فقط زمین پر رہتے ہوئے ایسے گزارو کہ رہو تم فرش پر, رہو ایسے کہ جیسے تم عرش پر رہ رہے, تم فرشی ہو کر عرشی ہو جاؤ. نہ تمہارا لباس فرشی رہے, نہ تمہارا خیال فرشی رہے, نہ تمہارا دھیان فرشی رہے, ہو تم زمین کے اوپر, لیکن تم زمین کی مخلوق کی طرح نہ رہو. ہر شے سے کٹ کر فقط مکہ کی وادی کے اندر آ جاؤ, اور وہاں آ کر اپنے مولا کو یاد کرو, اس کے ساتھ لو لگا. 5 دن اس حالت کے اندر گزارنا زندگی کے اندر, یہ اس کو کہتے ہیں جس کو قرآن مجید کی سورہ الدہر میں اللہ نے کہا لِوَجْهِ اللَّهِ, للہیت. اور اس آیت سورہ آل عمران کی جس کا میں نے کہا کہ حج کو فرض قرار دیا, فرمایا کہ وَلِلَّهِ, اس کو کہتے ہیں للہیت, اللہ کے لیے کرنا, یعنی یہ خالصتاً اللہ کے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا. اب دیکھیں کوئی ہارڈ کام اس کے اندر نہیں ہے عبادت والا, جیسے نماز میں ہے, جیسے روزہ کے اندر ہے. فقط کیا عبادت ہے کہ اللہ کا ہو کر رہنا ہے. عرفات میں نے بتایا کہ قیام ہے, وہ قیام کیا ہے, ہر شے سے کٹ کر فقط مولا کو یاد کرتے رہے, بس اس کو یاد کرتے رہے. کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس کے گھر کو دیکھے اور اس کو یاد کرتے رہے. مزدلفہ میں قیام ہے تو اس کو یاد کرتے رہے, منا میں قیام ہے تو اس کو یاد کرتے رہے. بس مولا کی یاد اس جسم کے اندر, اس بدن کے اندر رچ بس جائے, ایسی کہ دھیان دنیا کے کام کاج میں رہے لیکن دل وہ مولا کی یاد میں رہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زندگیوں کے رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.